الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال اللہ عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم اختتام پذیر ہے اور شعبان المعظم کے اختتام کے ساتھ ہی وہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں رمضان المبارک کا نام دیا۔ آیات مبارکہ بھی تلاوت کی۔ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین یہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مہمان بھی قرار دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو مہمان قرار دیا۔ یہ بڑا عجیب مہمان ہے۔ اس کی آمد کا طریقہ تو عجیب تر ہے۔ دبے پاؤں تحفوں، نعمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں سے لدا پھدا چپ چاپ ہماری زندگی میں چند ساعتوں کے لیے آتا ہے۔ جس نے اس ماہ مقدس کو پہچان لیا اور آگے بڑھ کر اس ماہ مقدس کا پرجوش خیر مقدم کیا، اس پر تو وہ اتنی بے حساب نعمتیں، رحمتیں اور فضیلتیں اور برکتیں برساتا ہے اور نچھاور کرتا ہے کہ جل تھل کر دیتا ہے۔ اور جس نے تن آسانی، سستی، غفلت اور اس سے نیند دلانا اس کا استقبال کیا اس ماہ محترم کا، تو یہ طے کرے جود و سخا یہ ماہ مقدس 2-4 چیٹیں اس پر بھی چھڑک کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اس میخانے کا محروم نہیں کہلاتا۔ یہ مہمان
چند ساعتوں کے لیے، چند دنوں کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ رمضان المبارک مقدس اور محترم مہینہ، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خلقت کا کرشمہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ بعض افراد پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، بعض اشیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض شہروں کو بعض شہروں پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی، اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر اللہ وحدہ لا شریک نے فضیلت عطا فرمائی۔ دنیا میں انسان یوں تو بہت ہیں، ارب ہا انسان ساری دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، جب سے لے کر اور تا قیامت آتے رہیں گے، لیکن ان سب سے بلند مقام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے۔ شہر تو بہت سے ہیں، بے شمار شہر ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ایک سے ایک خوبصورت شہر ہے۔ اگر آپ نے دنیا کی سیر کی ہو تو آپ جائیں دیکھیں کیسے کیسے شہر آباد ہو چکے ہیں، اور کیسے کیسے شہر آباد ہو کر برباد بھی ہو چکے ہیں۔ اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور بعض ایسے خطے ہیں جن کا نام و نشان اس دنیا میں نہیں تھا، اس کرۂ ارض پر نہیں تھا، لیکن آج بلند و بالا عمارتیں، بلڈنگیں، اور بلند و بالا بہترین سڑکیں، بہترین وہاں پر دیکھنے والی جگہ بے شمار، دنیا میں بے شمار شہر ہیں، لیکن تمام شہروں میں مقدس شہر مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو شہروں کو کل کائنات کے شہروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آگے چلیں، مہینے بھی بہت سے ہیں، 12 مہینے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ پھر اسلامی مہینے بھی ہیں، محرم سے شروع ہوتے ہیں، آپ گن لیجئے۔ لیکن ان تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین، جس کا بلند ترین مقام ہے، اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کا مقدس، محترم، فضیلتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ برکت اور فضیلت کا مہینہ اس کو قرار دیا۔ آئیے سب سے پہلے رمضان المبارک کا جو حقیقی تعارف خود صاحب شریعت
حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ محترم اور اس ماہ مقدس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت کے مطابق شعبان کی آخری تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ اس خطبہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے شعبان کے مہینے میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یعنی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کی، اس ماہ مقدس کے استقبال کی تیاریاں شروع فرما دیتے تھے 2 مہینے پہلے ہی۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس مہینے کے روزے اللہ وحدہ لا شریک نے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیے۔ اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو عبادت مقرر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مقدس میں، اس ماہ محترم میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نفل عبادت کرے گا، یعنی کوئی نفلی عبادت کرے گا، تو اللہ اسے دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا کہ ایک عام دنوں میں ایک فرض ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، یہ خطبہ میرا یا کسی مولوی کا نہیں یا کسی عالم کا نہیں، یہ ارشاد مبارکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لیکن ہم اس ماہ مقدس میں جو آنے والا ہے، جو چند دنوں کے بعد آ جائے گا، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات اس کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں
کہ جو ہی رمضان کا مقدس محترم فضیلتوں والا برکتوں والا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں بازاروں میں کیا حال ہوتا ہے، جو چیز 10 روپے کی ہے وہ 100 روپے کی ملے گی، جو 100 روپے کی ہے وہ 300 روپے کی ملے گی۔ یہ ہمدردی کا مہینہ، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمدردی کی جا رہی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ، یہ ہمدردی کر رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ ذرا سا کوہنی لگی، چلتے ہوئے کاندھا ایک دوسرے مسلمان سے ٹکرا گیا غلطی سے، یا موٹر سائیکل یا سائیکل یا کوئی گاڑی ذرا سی ٹکرا گئی دوسری گاڑی کے ساتھ یا کسی موٹر سائیکل کے ساتھ یا کسی عام مسلمان کے ساتھ یا کسی عام شخص کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ اسی روڈ پر بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اور اس کے اوپر اس کو گالیاں اور ایسی جو ہے صلواتیں سناتے ہیں دوسرے کو، اور لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم۔ یہ ماہ محترم، یہ ماہ مقدس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کوئی کر جاتا ہے تو فرمایا کہ صبر کریں، ہمدردی کریں۔ اگر کسی نے زیادتی کر دی تو اس کو اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیں، تو فرمایا کہ یہ صبر اگر کریں گے تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ بندوں کے رزق میں تو اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ ہم دیکھیں کہ کس چیز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو رزق میں اضافہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عام دنوں میں ہم پھل فروٹ نہیں کھا سکتے، جب دسترخوان افطاری کے لیے بچتا ہے تو دیکھیں لائنیں لگ جاتی ہیں، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے اور بس مختلف قسم کی جو ہے فروٹ چاٹس اور فروٹ اور چٹنیاں اور پکوڑے، ہم نے اسی کو جو ہے رمضان سمجھ لیا۔ صبح سحری کھانے جا رہے ہیں، او جناب ہم بھاگے جا رہے ہیں، فلانی جگہ نہاری بہت اچھی ملتی ہے، فلانی جگہ سے پراٹھے بہت اچھے ملتے ہیں، وہاں سے لے کر آئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات تو نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جس طرح سادگی کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا یہ ماہ مقدس، اور آج سے 1450 سال اور 1500 سال پہلے دیکھ لیجئے کیا حالات تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، واقعات پڑھیں، سیرت پڑھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتیں پڑھیں کہ کس طریقے سے رمضان المبارک گزارتے تھے وہ، اور کس طریقے سے اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ہم یہاں پر تو ناک منہ چڑھا کر اس کا استقبال کرتے ہیں نا، او رمضان آ رہا ہے یار، گرمی میں آ رہا ہے، ہاں بھائی بس اب تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پیاس لگے گی مجھے، فلانا ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، مجھے دفتروں میں جانا پڑے گا اور یہ کر لوں گا، اور عجیب عجیب بس۔ اور وہ بھوک کا زمانہ، اب تو ہم ذرا سی گرمی لگتی ہے پنکھا چلا دیتے ہیں، اور زیادہ گرمی لگی تو ہم نے اے سی چلا لیا، سارے دن اے سی میں بیٹھے رہے، آرام سے زندگی گزر گئی، شام افطاری کی، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ مہینہ سمیٹنے کا مہینہ ہے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اس مہینے میں فرمایا کہ بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔
جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا، فرمایا یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت، آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے سامنے آپ لائن لگا دیں، کھانے لگا دیں۔ فرمایا کہ جس نے پانی سے بھی کسی کا روزہ افطار کرایا، ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرایا کسی دوسرے روزے دار کو، لسی سے یا دودھ سے بھی روزہ افطار کرایا، فرمایا کہ اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے، اتنا ہی اجر اس کو ملے گا جس کا روزہ افطار کرایا گیا۔ اس کے جو ہے اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب دیکھیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایکسرسائز ہے۔ 11 مہینے ہم خوب کھاتے پیتے ہیں، دیکھیے کیسے بھاگتے دوڑتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ جیسے ٹریننگ ہوتی ہے، ایک فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو رسال پور بھیج دیا جاتا ہے، اسے کیڈٹ کالج بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو 2-3 سال ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ بھی ہماری ایکسرسائز ہے پورے سال کے لیے، کہ یہ مہینہ جس طرح آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق جس طرح یہ مہینہ آپ نے گزارنا ہے، تو فرمایا کہ یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے نا، تو جب آپ اس مہینے سے نکلیں گے تو وہ 11 مہینے بھی اسی طرح گزار لینا، اسی طرح یہ ایکسرسائز کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ کو صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا رکھا جاتا ہے، تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اس دنیا میں جو لوگ جن کو روٹی میسر نہیں وہ کیسے رہتے ہیں، وہ بھوک اور پیاس کیسے برداشت کرتے ہیں، اس کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو۔ اور بے شمار معاملات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو مہاجرین ہیں، اجڑ کر مکے سے یہاں آئے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے گھونٹ کے ذریعے کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا۔ اتنی فضیلت ہے۔ اور جو کوئی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اسے اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائے گا جس کے بعد اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس کا یہ جو آیا ہی چاہتا ہے رمضان المبارک، فرمایا کہ اس کے 3 عشرے بیان فرمائے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فرمایا کہ ابتدائی حصہ یعنی پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے، رحمت کا عشرہ ہے۔ اب جو یہ عشرہ آئے گا یہ رحمت کا عشرہ ہے، جتنی رحمتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ فرمایا کہ درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کا حصہ ہے، جتنی چاہیں مغفرت کرا لیں اللہ تبارک و تعالی سے، گناہوں کی بخشش کرا لیں۔ اور فرمایا کہ آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے آخری حصے میں، آخری عشرے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، سجدے میں جا کر کسی طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مقدس میں، اس ماہ محترم میں اپنے غلام، اپنے ملازم اور خادم کے کاموں میں تخفیف اور کمی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی نصیب فرمائے گا۔ یہ ماہ مقدس نیکیوں کا سیزن ہے، ایک مہینہ ہے، اور ایسے آئے گا، ایسے گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چند دنوں کا، ایام معدودات۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چند دن ہیں بس، ایام معدودات، جس کو سال کے دوسرے مہینوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اس ماہ مقدس کا استقبال جوش و جذبے کے ساتھ کریں، اس ماہ مقدس کا احترام، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں ہر ممکن سمیٹنے کی کوشش کریں، اور اس ماہ مقدس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کمی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محترم میں اللہ تبارک و تعالی مزید نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادات اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ جو بیماری، یہ کووڈ جو آیا ہوا ہے، یہ کرونا جو آیا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اس بیماری میں جو مسلمان مبتلا ہیں، جو لوگ مبتلا ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرمائیں، رمضان المبارک میں بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو ہم سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔